معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شب اسرا کے دولہ حبیب کبریا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ درود پاک پڑھنا اللہ کی رحمتوں کا سبب، درود پاک پڑھنا نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ معراج مصطفیٰ اور اشعار رضا پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ معراج مصطفیٰ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ آپ رجب کی 27ویں شب اعلان نبوت کے 11ویں سال، ہجرت سے 2 سال پہلے، رات کے قلیل حصے میں مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے، اور وہاں سے آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں سے لامقام پر پہنچ کر رب کا دیدار کیا، رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، انبیاء سے ملاقات کی، انبیاء کی امامت فرمائی، فرشتوں کی امامت بیت المعمور میں کی۔ بیت المعمور کیا ہے کہ کعبہ جو مکے میں، اس کے عین اوپر 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کی اور بیت المعمور پر تمام فرشتوں کی امامت کی، اور جنت کو ملاحظہ فرمایا، جہنم کے عذابات کو دیکھا، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء نے آپ کا استقبال کیا۔ اچھا، سفر پورا ہو گیا، رات کے قلیل حصے میں آپ واپس بھی آ گئے۔ جب تشریف لے گئے تھے تو بستر مبارک واپس آئے تو اسی طرح گرم تھا، کنڈی دروازے کی ہل رہی تھی، اونن فانن، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں معراج کا بیان قرآن پاک میں ہے، اور اس کے علاوہ اشارتاً واضح طور پر ان آیات میں ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی معراج کا بیان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے ارشادات کی روشنی میں 67 اشعار میں قصیدہ معراجیہ مرتب کیا، اور اعلیٰ حضرت تو بہت بڑی شخصیت تھے۔ معراج نامے لکھے جاتے ہیں، معراج نامے پڑھے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہر معراج نامہ نہ پڑھنے کا ہوتا ہے نہ سننے کا ہوتا ہے، کیونکہ اشعار جو ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ تو علماء اور ان کی جو اشعار ہیں وہ شرعاً درست ہوتے ہیں، وہی ہمیں پڑھنے چاہیے۔ معراج نامے اردو میں بھی، پنجابی میں، مختلف زبانوں میں بھی ہیں، جو علماء کے لکھے ہوئے ہیں وہی پڑھنے چاہیے، وہی سننے چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے 67 اشعار میں قصیدہ معراجیہ آپ نے مرتب کیا، اور آپ نے وہ سما باندھ دیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ سارے انبیاء کے تاجدار ہیں، جب اللہ کے مہمان بنے تو آپ کی استقبال کے لیے خوشی کے سامان تھے، اور ملک فلک مبارکبادیں دے رہے تھے، اور وہ بلبل کی طرح چہک رہے تھے۔ زمین پر، آسمان پر خوشیاں رچی بسی ہوئی تھیں، اور خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، اور ہر طرف نور ہی نور تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کے نور کی روشنی تو عرش تک پہنچ رہی تھی، اور وہ رات ایسی روشن تھی، ایسی منور تھی، نور ہی نور، نور ہی نور، کہ جیسے روشنی اور اس کے ساتھ بڑے بڑے آئینے لگا دیے جائیں تو روشنی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور کعبہ شب معراج دلہن کی طرح نکھرا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ اور کعبے میں جو حجر اسود ہے وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے خوبصورت چہرے پر کوئی تل لگا دیا جائے، واہ بھی واہ، سبحان اللہ۔ اور کعبے کا جو کالا غلاف ہے وہ سبحان اللہ، اس سے خوشبوئیں ایسی نکل رہی تھی کہ مرحبا، اور خوشی کے بادل آ رہے تھے، لوگ خوش ہو رہے تھے۔ اور جو سونے کا پرنالہ ہے
کعبے کے اوپر جو لگا ہوا ہے اس سے فوار برس رہی تھی، اور جو پہاڑیاں تھیں شب معراج وہ بڑی حسین معلوم ہو رہی تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے سبز چادر اوڑی ہوئی. جو پہاڑ گرینش ہوتے ہیں نا، سبز ہوتے ہیں، تو دور سے دیکھے تو واقعی لگتے ہیں کہ بس وہ سبزہ سبزہ جیسے سبز لباس پہنا ہوا ہے. اور شب معراج نہروں کا کیا عالم تھا کہ نہروں کے اندر بھی جیسے موتی چل رہے ہیں بھائی. اور شب معراج 27ویں شب تھی تو چاند کی روشنی تو کم ہوتی ہے، مگر محبوب کی راہوں میں عاشقوں نے آنکھیں بچھائی ہوئی تھی، نظریں بچھائی ہوئی تھی. کیونکہ مہمان آتا ہے نا تو نئی چادریں بچھائی جاتی ہیں، تو نئی چاندنی بچھائی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت پھر اس سما کو باندھ کر تصور میں لا کر آپ کہتے ہیں کہ کاش میں وہ اس سفر کی گرد کو پاتا جہاں سے حضور کا گزر ہوا، جس راستے میں حوروں نے آنکھیں بچھائی ہوئی تھیں، فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے تھے. کاش میں وہ منظر دیکھ لیتا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے اپنے جھرمٹ میں لے کر جنت کا دولہا بنا رہے تھے. اللہ اکبر. اور اس وقت سما کیا تھا کہ آپ کے رخ کے نور کا صدقہ چاند اور سورج مانگ رہے تھے، اور آپ نے جو غسل فرمایا اس کا پانی گویا تاروں نے کٹوروں میں بھر لیے، تو اس کو انہیں جب تک اللہ چاہے گا قیامت تک کی روشنی نصیب ہو گئی. اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں کا دھون جو بچا اس کا کیا ہوا؟ سنیں والا حضرت کیا فرماتے ہیں. بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. سبحان اللہ. اب رخ کا صدقہ تو چاند اور سورج نے لے لیا، نہانے میں جو پانی گرا تاروں نے بھر لیا، اور محبوب کے تلووں کا جو دھون تھا اس سے جنت میں روغن کیا گیا، جنت کی زیبائش کی گئی، جنت کو ڈیکوریٹ کیا گیا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لباس سے جنت کے پھول بنائے گئے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت یہ منظر کشی کر رہے ہیں، تخیل کے اندر وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا اور محبوب کے نور سے ساری کائنات کو بنایا. اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات تخلیق نہ فرماتا تو جنت اور اس کی روشنیاں اور اس کی ڈیکوریشن، اس کے پھول اور گلزار اور نہریں کہاں ہوتی؟ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو چاند اور سورج ہوتا، چاند اور سورج کی روشنی ہوتی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت اپنے عشق بھرے جذبات کا مزید بڑے ہی علمی انداز سے، عشق بھرے انداز سے اظہار فرما رہے. اللہ اکبر. خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گڑی پھرے گی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے. نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. سورج جب اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو علم نجوم کہتا ہے کہ اب قسمت بدلے گی، موسم بہار آئے گا، تکلیفیں دور ہوں گی، نحوستیں ٹلیں گی، نور و رحمت کی بارش ہوگی. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو ہمارے سورج. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا.
میرے نبی سراج ہیں، سورج ہیں، آسمان نبوت کے چمکتے دمکتے سورج ہیں، اور سورج اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، لامکان کی طرف جا رہا ہے، اور میرے نبی لامکان پر جا رہے ہیں، اور اب خوشخبریاں سنائیاں جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشری لباس پہنا ہوا تھا اب وہ بدلا جا رہا ہے، اور جنت کا نوری لباس پہنایا جا رہا ہے، کوئی دولہا بنایا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں آپ کو حدیث کا مضمون پیش کرتا ہوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے دولہا بنائے گئے تو حضرت رضوان علیہ السلام یہ ہیں داروغائے جنت، جنت کے نگران فرشتے، یہ اپنے ساتھ شب معراج حضور کا امامہ شریف لے کر آئے۔ وہ کیسا امامہ تھا؟ جو کئی سال پہلے جنت میں پیدا کیا گیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص شب معراج کے لیے رکھا گیا۔ اچھا، جب اس کے ارد گرد 40,000 فرشتے ہر وقت درود و سلام پیش کرتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب رضوان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ جانے کا حکم فرمایا تو وہ فرشتے جو امامے کے پاس درود و سلام پڑھ رہے تھے، 40,000 فرشتے، انہوں نے عرض کی، یا اللہ پاک، ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے ان کے امامے پر کئی سال سے درود و سلام کے پھول اور گجرے نچھاور کر رہے ہیں، ہمیں بھی یہ شرف بخشا جائے کہ ہم امامے کے ساتھ اس محبوب کی زیارت کو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی۔ اب وہ فرشتے یہ امامہ لے کر آئے، اور روایتوں میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ وہ نور کا امامہ تھا، میرے نبی کے سر اقدس پر رکھا گیا۔ وہ رضوان علیہ السلام، وہ امامہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے آپ نے باندھا۔ 40,000 فرشتے اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، ہر وقت تسبیح و تحلیل کرتے، اور ہر تسبیح کے بعد حضور پر درود پڑھتے۔ اس رات جبریل امی علیہ السلام اس امامے کو لائے تو 40,000 فرشتے امامے کے ساتھ آئے، حضور کی زیارت کی، اور کہتے ہیں کہ اس امامے پر 40,000 نقش و نگار تھے۔ ہر نقش پر 4 لائنیں تھیں، 4 لکیریں تھیں۔ پہلی لکیر میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری پر لکھا ہوا تھا محمد النبی اللہ، محمد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری لائن پہ لکھا ہوا تھا محمد خلیل اللہ، محمد اللہ کے خلیل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھی پر لکھا تھا محمد حبیب اللہ، محمد اللہ کے محبوب ہیں۔ پھر جبریل امی علیہ السلام نے نور کی ایک چادر شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اڑا دی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت قصیدہ نور میں لکھتے ہیں، کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہ نور کا، کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہ نور کا، سر پہ صحرا نور کا، بر میں شاہانہ نور کا، سر پہ صحرا نور کا، بر میں شاہانہ نور کا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج، آپ نے جو اپنی پوشاک تھی وہ چینج کی، بشری لباس چینج کیا، نوری لباس، جنتی لباس زیب تن فرمایا، اور سبحان اللہ اس وقت کیا کوئی سما بیان کرے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، تو روی قدسی پر جمع کر، کھڑے سلامی کے واسطے تھے، درویہ قدسی
پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کیا کہنا، تجلی حق کا صحرا اور صلاۃ و تسلیم کی، درود و سلام کی بارش ہو رہی ہے، فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور دو لائنیں بنا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اب اعلیٰ حضرت اپنی حسرت کا اظہار کر رہے ہیں، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہ کیسا سما ہوگا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر تجلی حق کا صحرا اور درود و سلام نچھاور کیا جا رہا ہے، فرشتے دو لائنیں بنا کر آپ کو سلامیاں پیش کر رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ کاش اس وقت ہم بھی زمین کی خاک ہوتے، آقا کے لباس سے یا آپ کے قدموں سے ہم لپٹ جاتے اور وہ برکتیں ہم بھی حاصل کر لیتے۔ اور مزید سنیے اعلیٰ حضرت کیا بیان کرتے ہیں۔ ابھی نہ آئے تھے پشتے زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج سوار کیے گئے، کس پر؟ براق پر۔ اور براق کیا؟ یہ ایک جانور، اور اس کی بھی عجیب شانیں لکھی گئی ہیں کہ اس کی رفتار ایسی تھی کہ جہاں پر اس کی نظر پہنچتی وہاں قدم رکھتا تھا، اتنا تیز رفتار تھا، اور بجلی سے زیادہ تیز رفتار۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک نے اس کو، براق کو، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے لیے بھیجا گیا، اس کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہے، اس کا چہرہ آدمی کا سا تھا، کان اس کے ہاتھی کی طرح تھے، پاؤں اس کے گھوڑے کی طرح تھے، گردن شیر جیسی تھی، سینہ خچر جیسا تھا، دم اونٹ کے دم کی مثل تھی، ٹانگیں گائے جیسی تھی، سم گائے کے سموں جیسی تھی، ران پر دو پر تھے جس سے پنڈلیاں ڈھکی ہوئی تھیں، جب وہ پروں کو کھولتا تو مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اکٹھا کرتا تو اس کے پہلو میں برابر آ جاتے۔ اس براق کا سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پیٹھ یعنی پشت سفید بجلی کی طرح تھی، ٹانگیں سبز زمرد کی، دم مرجان کی، سر اور گردن سرخ یاقوت کی، اور جنت کی زین، زین یعنی سواری پر، جانور پر بیٹھنے کے لیے جو سیٹ بنائی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، کسی جاتی ہے، وہ جنتی تھی، جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے دو رکاب آویزہ تھے، رکاب جس میں پاؤں رکھ کر سوار ہوتے ہیں، اور اس براق کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو شب معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے براق تھا۔ تو ابھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار نہیں ہوئے تھے کہ آپ کو یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ آپ کی امت کی مغفرت کر دی گئی۔ روایتوں میں آتا ہے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امی نے عرض کی حضور یہ براق ہے آپ اس پر سوار ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا یہ میرے واسطے تو ہے، میری امت کے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے جبریل امی علیہ السلام کو پیغام آیا کہ خوشخبری سنا دیں، اللہ پاک آپ کی امت کی مغفرت فرما دے گا اور ان کا حساب آپ کے سپرد کر دے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پشتے زین تک یعنی ابھی بیٹھے ہی نہیں تھے کہ مغفرت کی بشارت سنا دی گئی، شفاعت کا مقام دیا گیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کی بخشش کا مجدہ سنا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مزید براق کی کیفیت اس وقت کیا تھی یہ اعلیٰ حضرت اس کو نظم کرتے ہیں۔ عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال دم خوردہ سا بھڑکنا، شعائیں بکے اڑا رہی تھیں، تڑپتے آنکھوں میں سائقے تھے، شعائیں بکے اڑا رہی تھیں، تڑپتے آنکھوں میں سائقے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان کے مہمان کے لیے تھے۔ جب ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ براق پر سوار ہونے لگے تو براق کچھ بدک گیا، جیسے جانور پر کوئی بیٹھتا ہے نا تو بعض اوقات وہ اپنے ٹانگیں اچھالتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تشریف لائے تو وہ بے چین ہوا، تو اس سے اس کی بے چینی کی وجہ پوچھی گئی، تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد 28ویں میں لکھا، تو براق نے کہا میری جان حضور کی خاک نعل پر قربان، میری آرزو یہ ہے کہ حضور مجھ سے وعدہ فرما لیں کہ قیامت کے دن آپ مجھی پر سوار ہو کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ نہیں، براق یوں وہ شوخی کر رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ براق نے عرض کی حضور میں چاہتا ہوں حضور میری گردن پر اپنا مبارک ہاتھ لگا دیں، قیامت کے روز علامت ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا، مبارک ہاتھ لگایا، تو اب براق کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی روح اس کے جسم میں سماتی نہیں تھی، خوشی سے پھول کر 40 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اب یہ معجزہ مصطفیٰ عاشقان رسول پڑھتے ہیں اور اس موقع پر شب بیداری کرتے ہیں۔ یہ کتاب فیضان معراج یہ بڑی زبردست ہے، مختصر اور جامع، اتنی مشکل اردو نہیں ہے، اس کو آپ پڑھیں تو معراج کا واقعہ پڑھ سکیں گے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی، اسلامک ای بک لائبریری پر بھی یہ کتاب مختصر ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم معراج کا واقعہ بھی پتہ چلے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج کیا کیا مناظر دیکھے، آپ یہ بھی اس میں پڑھ سکیں گے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، معراج مصطفیٰ کی برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ۔